اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ ایک مسجد میں، اللہ کے گھر میں ہم لوگ کچھ باتیں دین کی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے ایسے لوگوں کو، مرحبا بطالب العلم، خوش آمدید طالب علم کے لیے، یعنی جو انسان علم سیکھنے، علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، کہیں پہنچتا ہے، اس کے لیے خوش آمدید ہے۔ تو آپ مبارکباد کے لائق ہیں، لیکن آپ سے ایک درخواست کروں کہ آپ میں سے جس کو نیند آ رہی ہو، کافی دیر سے آپ الحمدللہ سن رہے ہیں، کچھ چہروں میں نیند دکھ رہی تھی، اس لیے یہ بات بول رہا ہوں کہ اگر آپ کو نیند سے آ رہی ہے تو آپ اٹھ جائیے، وضو کر لیجئے، انشاءاللہ پھر سے آپ تازہ دم ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر آپ کو میری بات سننا ہے۔ تو آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ علم سیکھنے آئے ہیں، لیکن سیکھنے کی حد تک نہ رکھیں، جتنی باتیں ابھی تک آپ نے سنی ہے اور پروگرام کے اختتام تک جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی نیت بھی رکھیں انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء کرام الحمدللہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور گرچہ مقامی لوگ ہیں سب، وہی اگر ہزاروں روپے خرچ کر کے باہر سے خطبہ بلائے جاتے ہیں تو بڑی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن وہی بات جو مقامی علماء کہتے ہیں وہی بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں، انداز الگ ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس کا انکار ہم کر رہے ہیں، انداز بھی ہوتا ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے، آپ کو ممکن ہے مقامی علماء سے آپ نے کچھ بات نہ سنی ہو، باہر سے جو علماء آتے ہیں وہ نئی باتیں ان قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں نئی باتیں مستنبط کر کے نئے مسائل نکال کر آپ کو بتا دیتے ہیں، فائدہ اس کا بھی ہے، لیکن آپ کو کم خرچ میں، یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں کہ کم خرچ میں آسانی سے اتنے علماء ملے ہیں، تو آپ ان کی باتوں کو سن کر عمل کا بھی جذبہ رکھیں۔ اور بالخصوص اہل علم سے بات، میں ایک بات کہوں، ایک واقعہ کل کا میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ بتانے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ میرا اس میں حصہ ہے، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہم کو کبھی، ہم جیسا کہ اگر ایک پہلو دیکھیں تو بوری میں تو اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن ان میں سے بہت مختصر لوگ آئے ہیں، لیکن ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک ہی اگر ہماری بات پر عمل کر لے تو ہمارے لیے انشاءاللہ وہ فائدے کی بات ہے، تقریر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ تو کل کا واقعہ جو بتا رہا ہوں میں، ایک صاحب سیونی سے ابھی عمرہ کرنے گئے تھے، وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے مجھ کو فون کیا، بتایا کہ ناندیڑ کے ایک صاحب ملے تھے، ملاقات ہوئی تھی، میں ان کو پہچان نہیں رہا تھا فون میں، تو بولے میں آپ سے آ کے ملوں گا۔ کچھ دن پہلے فون کی، کل وہ مغرب کی نماز میں جامع مسجد آئے، تو انہوں نے بتایا کہ ناندیڑ میں جن صاحب سے ملاقات، ناندیڑ میں کچھ سال رہا ہوں وہاں پر، تو کہا کہ ان سے ملاقات ہوئی، جان پہچان ہوئی، پھر ایک بات میں نے اپنی ان کو بتایا اور ایک بات انہوں نے مجھ کو اپنی بتایا۔ کیا بات بتائے؟ تو یہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا، اب مجھے بھی نہیں مان، دیکھیے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ کون سی مجلس کی کون سی بات کس کے دل میں لگ جائے، اس لیے سننے والوں کو بھی ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور اہل علم کو بھی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نہ جانے کون سی بات کس کو لگ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو بتایا کہ ہم اکثر نماز میں بھی برابر نہیں جاتے تھے، نماز سے بھی مطلب نہیں تھا، ایک دن غلطی سے اذان کے پہلے جمعہ میں مسجد میں پہنچ گیا، غلطی ان کا خود کا جملہ تھا، ایک دن میں غلطی سے پہنچ گیا تو خطبہ سنا اقبال صاحب کا، اس کے بعد سے الحمدللہ میں جلدی جانے لگا۔ اب وہ ایک بات انہوں نے کون سی سنے تھے مجھے بھی نہیں معلوم، کیا سن کے ان کے دل میں بات آ گئی، تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی ایک بات بتائے، کہا کہ میں نماز کے بعد ایسا ہاتھ رکھ کے، دیکھا ہوں گے آپ نے بہت سے لوگوں کو، احناف میں یہ چیز ہے کہ وہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتے ہیں کچھ، تو بولے انہوں نے مجھ کو جب سے ٹوکا تھا، جب سے میں نے وہ عمل چھوڑ دیا۔ تو بتانے کی وجہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ سیکھنے آئے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو اس لائق بنایا ہے، کچھ باتیں آپ کو ہم
پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی اور ہم کو بھی، کیونکہ بغیر اخلاص کے کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر ہم کتنا ہی بول لیں اور آپ کتنا ہی سن لیں، اگر اخلاص نہیں ہے تو زندگی سے، ہماری زندگی میں جو ہے وہ برکت نہیں رہے گی، یا وہ اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کل ایک تقریر میں نے سنا، عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے ایک چھوٹا سا کلپ سنا، ایک واقعہ انہوں نے بتایا۔ ایک تابعی تھے بہت بڑے، عبداللہ بن منقدر رحمت اللہ علیہ، ایک دن وہ مسجد میں رات میں تہجد پڑھ رہے تھے، تو ہوا یہ تھا کہ بارش نہیں ہوئی تھی کئی دنوں سے، تو حاکم وقت نے اعلان کیا تھا کہ سب کو دعا کرنا ہے، استسقاء کے لیے چلنا ہے۔ دعا کیے لوگوں نے بارش کی، لیکن بارش نہیں ہوئی، لوگ پریشان تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ رات میں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک نوجوان آیا اور آ کر اس نے اللہ سے روتے ہوئے کہا کہ اللہ، تو جانتا ہے کہ تیرے بندوں نے تجھ سے مانگا ہے لیکن بارش نہیں ہوئی، میں تجھ سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تو بارش نازل کر دے۔ کہتے ہیں کہ ابھی اس بندے نے دعا کیا تھا کہ اچانک بادلوں کی آواز آنے لگی، پوری قوم نے دعا کی تو کچھ نہیں ہوا، بارش نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک بندہ اکیلا بولا کہ اللہ بارش برسا دے، میں تجھ سے قسم کھا کر تجھ سے کہتا ہوں کہ بارش نازل کر دے۔ کہتے تھوڑی دیر میں بارش، اچانک آواز آئی بادلوں کی اور خوب تیز بارش ہوئی۔ اس نے بارش جب ہونے لگی تو پھر وہ رونے لگا، کہا کہ اللہ، میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے لیکن تیرا شکر ہے کہ تو نے قوم کی دعا کو تو قبول نہیں کیا تھا، میری دعا کو تو نے قبول کر لیا۔ رویا، خوب رویا اس نے، تہجد پڑھا، جب نماز کا اذان کا وقت ہوا تو مسجد سے باہر نکل گیا، مسجد چھوڑ کر چلا گیا۔ کہتے ہیں جب اذان ہوئی تو پھر لوگوں کے ساتھ واپس وہ مسجد میں آ گیا، یہ دکھانے کے لیے کہ میرا کوئی عمل نہیں ہے رات کا، یعنی لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو جائے کہ یہ تہجد پڑھ رہا تھا، اس نے دعا کیا ہے، رات میں تہجد پڑھا لیکن اذان کے وقت مسجد سے باہر نکل گیا۔ اور جب لوگوں کے ساتھ مسجد آیا، کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا رہا کہ یہ ہے کون۔ نماز کے بعد صبح جب وہ گھر کے لیے جانے لگا تو میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے گھر پہنچا اس کے، تو جب دیکھا اس کے گھر میں تو سامان سے ایسا لگا کہ یہ موچی ہے، جوتے چپل سدھارتا بناتا ہے۔ تو کہا کہ بولو کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے دوستی کرنا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ ایسا ایسا واقعہ جو رات کا سنا ہے، آپ کا جو دیکھا ہے میں نے، اس لیے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ تو وہ ناراض ہو گیا، غصہ آ گیا اس شخص کو۔ کہتے پھر میں واپس آ گیا، دوسرے دن صبح پھر سے میں اسی کی تلاش میں اس کے گھر گیا۔ دوسرے دن جب اس کے گھر کے پاس پہنچا تو پتا چلا کہ وہ شخص وہاں سے غائب ہو چکا ہے، وہ نہیں تھا وہاں پر، وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن گھر کے بازو میں ایک بوڑھی دروازے پر کھڑی تھی۔ کہا کہ تم نے کل اس کو ایسی کون سی بات بولے تھے کہ پورا ساز و سامان اپنا لے کر وہ یہاں سے نکل گیا؟ کیا بول دی، کیوں ناراض کر دی اس کو؟ کہا کہ میں تو کچھ نہیں بولا اس کو۔ اب حضرت عبداللہ بن منقدر، محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا اخلاص تھا، اس کو یہ ڈر تھا کہ میرا یہ واقعہ مشہور نہ ہو جائے، اسی لیے اس نے وہ علاقہ چھوڑ کر چلا گیا اپنے اخلاص کی بنیاد پر۔ کہتے زندگی بھر میں نے اس کو تلاش کیا لیکن کبھی بھی نہیں ملا وہ شخص، وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا، اس کو اپنے اخلاص کی حفاظت کرنا تھا۔ ہماری یہ ساری مجلسوں میں اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو۔ مجھے جو بات کہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ مثالی نوجوان کیسا ہونا چاہیے، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ چند واقعات کے حوالے سے، ان سے جو سبق ملتا ہے وہ سب سے پہلے میرے لیے ہے اور آپ تمام لوگوں کے لیے کہ ہم اپنی ذات کو ایسے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور ذات کو بہتر بنانا ہے تو جو پہلی بات میں نے کہی ہے، طالب علم ہم کو بننا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جب سیکھیں گے تب ہماری زندگی کی اصلاح ہوگی، ہمارے عمل کی اصلاح ہوگی، اور اس کے لیے جذبہ ہونا چاہیے سیکھنے کا۔ جس وقت ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو گویا کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم رکھیں، سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر رکھیں تو اللہ کیسی برکتیں دیتا ہے۔ مسند احمد میں ایک واقعہ ہے، ہر نوجوان کے لیے، ہر شخص کے لیے مثالی بننے کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ مسند احمد کا جو واقعہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ علماء صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، نہیں بلکہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے جو علماء تھے ان میں ٹاپ میں سر فہرست ان کا نام آتا ہے، لیکن بچپن کا ان کا واقعہ ہے اور اس میں دیکھیے دو سبق ہیں اس واقعے کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت ابتدائے اسلام کا معاملہ تھا، اسلام کی شروعات تھی، اس وقت کا معاملہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دونوں مکہ کے باہر کے علاقے میں آئے اور میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا. بکریوں کا ریوڑ پورا میرے پاس تھا. میں بکریاں صرف چراتا تھا, میری بکریاں نہیں تھی, عقبہ بن ابی معیط کی تھی. کہتے ہیں یہ دونوں میرے پاس آئے اور کہا کہ ہم کو دودھ پلا سکتے ہو کیا؟ دودھ کی ضرورت ہے, ہم کو دودھ پلا دو کہ اپنے جانوروں میں سے نکال کے. جواب سنیے, 14 سال کا بچہ ہے. کہا کہ انی مؤتمن لست بساقیکما. کہا کہ حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں, ان کا صرف میں امانت دار ہوں, ذمہ دار ہوں, بکریاں چراتا ہوں, آپ کو دودھ نہیں دے سکتا. بکریاں دینے کی بات نہیں ہے, بکری میں سے دودھ نکال کے دینے کی بات ہے. یعنی ایمانداری کا عالم یہ ہے کہ پورے ریوڑ کی حفاظت کر رہا ہے اور سامنے دو عظیم ہستیاں ہیں جو اس سے دودھ کا مطالبہ کر رہی ہیں, تو کہہ رہے ہیں نہیں میں دودھ آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ بکریاں میری نہیں ہیں, یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں, میں صرف ذمہ دار ہوں. یہاں پر ہر نوجوان کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے, الرجل راع فی مال سیدہ, اور اسی کے بعد ہے الرجل راع فی مال ابیہ وہو مسئول عن رعیتہ. ایک شخص اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے, ایک شخص, ایک لڑکا اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے, اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اگر آپ کسی کی دکان میں کام کرتے تھے, کسی ٹرک آنر کے پاس آپ ڈرائیور تھے, کسی بس میں آپ ڈرائیور تھے, کسی جگہ آفس میں آپ کام کرتے تھے, آپ ذمہ دار تھے اس سامان کے, اس ڈیوٹی کے, اس کی ملکیت کے, اس مالک کے سامان کے ذمہ دار تھے. اس میں کیا کیے تھے؟ ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے اپنے سیٹ کو ڈبا کے خود سیٹ بن گئے. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 14 سال کا بچہ ہے, لیکن جواب کیا دے رہا ہے؟ میں صرف ذمہ دار ہوں, بکریوں کا مالک نہیں ہوں. اور دوسری طرف اگر آپ کے والد نے خوب کما کر دیے تو اس کا سوال بھی قیامت دن آپ سے ہوگا کہ اپنے باپ کے کمائی کا استعمال کیسے کیے تھے. تو عبداللہ بن مسعود نے جب یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بکری دو جو اب تک دودھ نہ دی ہوئی ہو, ہماری زبان میں پاٹ ہو چھوٹی سی جو اب تک بچہ بھی نہیں دی ہے, ایسی کوئی بکری لا کر دو. تو کہتے ہیں کہ وہ بکری میں نے پیش کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور بکری کے تھن میں ہاتھ لگایا تو دودھ بھر چکا تھا. آپ نے اس میں سے دودھ دوہا, دونوں نے دودھ پیا, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اقلس, تھن کو مخاطب کر کے کہا کہ سکڑ جا. کہتے ہیں کہ وہ تھن جیسا کا ویسا ہو گیا, بکری جیسی کی ویسی ہو گئی, پاٹ جو تھی جو دودھ بھر چکا تھا وہ دودھ اس کا ختم ہو گیا. دیکھ تو لیے تھے یہ معجزہ, کہا کہ علمنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھ کو بھی یہ من هذا الکلام الطیب, یہ جو پاکیزہ کلمہ آپ نے پڑھا, جو پڑھ کے آپ بکری ایک جو بغیر دودھ والی بکری تھی اس کے تھن میں دودھ بھر گیا, وہ کلمہ مجھ کو بھی آپ سکھا دیجئے. آپ نے ان کو جو جواب دیا انک غلام معلم, کہا کہ بیٹا آپ ہاں جذبہ رکھتے ہو سیکھنے کا, آپ کو سکھایا جائے گا. یہ چیز ہے کہ جذبہ ہونا سیکھنے کا. اب جذبہ جب ہوگا تو ایک تو دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس لائق ہو کہ تم کو سکھایا جائے گا. جب بچہ اس لائق ہے, اب سیکھنا شروع کیا, سیکھنے کا نتیجہ دیکھیے. کہتے حفظت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سورۃ لا ینازعنی احد, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر, آپ کی زبان مبارک سے سن کر 70 صورتیں ایسی یاد کیا ہے, ایسی حفظ کیا ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی غلطی میری نہیں نکال سکتا. 70 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے یاد کیا ہے. تو جذبہ تھا سیکھنے کا, اللہ رب العالمین نے سکھا دیا, اور سیکھتے سیکھتے پھر اس مقام پر پہنچے کہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے, لوگوں کو ایک وراثت کا مسئلہ پوچھنا تھا, تو ایک بڑے اور عالم ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, ان کے پاس لوگ گئے, سوال پوچھا, جواب دیا انہوں نے. جواب دینے کے بعد کہا ائتی عبداللہ بن مسعود فاسألہ فسیتابعنی, میں نے جواب تو دے دیا ہوں لیکن جائیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھ لیجئے, اور ممکن ہے کہ وہ بھی ایسا ہی جواب دیں گے. لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا جواب صحیح نہیں تھا. یہ کون بتائے؟ جب یہ لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے, ان سے بتایا کہ یہ سوال ہے, اس کا جواب ابو موسیٰ اشعری نے دیے ہیں, تو کہا کہ اگر میں بھی یہی جواب دے دوں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. کیا مطلب؟ تنقید نہیں کیا رہے, وہ کیا بتائیں گے, ان کو کیا معلوم اس کا جواب نہیں بنتا, ان کو کچھ بھی بتا دیے.
انہوں نے اجتہاداً اپنی جو بھی معلومات تھی اس کی روشنی میں انہوں نے جواب تو دیا تھا، لیکن غلطی ہو گئی ان سے، تو یہ نہیں کہا کہ وہ کیا بتائیں گے، ان کے بارے میں یہ صرف اتنا کہہ دیا کہ میں بھی اگر ایسا جواب دوں گا تو میں غلط، یعنی مجھ کو معلوم ہے اور میں معلوم ہوتی ہوں اگر غلط جواب دوں تو غلط بات ہو جائے گی۔ جواب صحیح دیا اس کا، اب یہ لوگ واپس وہیں پہنچے۔ دیکھیے یہاں علماء کو بھی ایک دوسرے کا احترام کیسے کرنا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ ان سے جا کر تصدیق کرا لو، آپ وہ بڑے عالم ہیں، ان سے جا کر اور پوچھ لو، میں نے جواب دے دیا ہوں آپ کو۔ یہ واپس جب دوبارہ ان کے پاس گئے، بتایا کہ عبداللہ بن مسعود نے آپ کے جواب کی طرح جواب نہیں دیے، الگ جواب دیے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، لوگوں جب تک عبداللہ بن مسعود جیسے بڑے عالم تمہارے بیچ موجود ہیں مجھ سے سوال مت کیا کرو۔ یہ کس کا جذبہ ہے، کس کا نتیجہ ہے؟ اچھے جذبے کا۔ تو ایک انسان کو، ایک جوان کو قابل ذکر بننے کے لیے، قابل ذکر کا مطلب یہ ہے مثالی جوان بننے کے لیے لوگ جب مثال دیں کہ اس کے جیسے بنو، ویسا بننے کے لیے سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے، اور علم حاصل کرنے میں رکنا نہیں ہے، علم حاصل کرتے ہی رہیے۔ جب پڑھیں گے آپ کو نئی باتیں ملیں گی، انشاءاللہ سیکھنے کو آپ کو ملتا رہے گا، اس لیے سیکھتے رہیے۔ علم حاصل کرنے کی بات ہے، ایک صحابی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ کتنا بڑا تمغہ ہے، یہ صحیح بخاری میں لمبا واقعہ ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کو کیا مقام ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور اس وقت کئی فتنے بھی وجود میں آئے تھے، اور پھر جنگیں بھی ہوئی تھی جن میں بہت سے صحابہ جو حافظ صحابہ تھے، جن کے سینوں میں قرآن تھا مکمل، وہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں، قرآن کو اکٹھا کروا دیں جو بکھرا ہوا الگ الگ جگہ میں لوگوں کے پاس ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ جو حفاظ حافظ صحابہ ہیں وہ شہید ہو جائیں گے تو کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیف افعل شیئا ما لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام میں کیسے کروں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یعنی کوئی کام، دین کا کام کوئی کرنا ہے، بھائی قرآن کو جمع کرنا یہ دینی کام تھا، دینی کوئی کام کرنا ہے تو اس میں دلیل چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے فلم ازل اراجعه حتى شرح اللہ صدر ابی بکر، میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بار بار بولتا رہا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا۔ یعنی بتاتے رہے کہ نہیں امیر المومنین آپ یہ کیجئے، یہ کام اچھا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جب تیار ہو گئے، اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ صحیح مشورہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ صحیح وقت میں صحیح مشورہ دے دینا، صحیح مشورے کو قبول کر لینا، اس سے بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں امت کی عظیم ترین ہستیاں یہ دونوں ایک بات پر متفق ہو گئے تو دونوں کا مشورہ یہ ہوا کہ اب یہ کام سونپنا کس کو ہے؟ تو ایک جوان کا انتخاب ہوا۔ ہر جوان کے لیے الحمدللہ مجلس میں بہت کم داڑھیاں سفید دکھ رہی ہیں، اکثر جو ہے جوان لوگ موجود ہیں۔ یہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے سبق ہے کہ دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ہمارے اندر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، سیکھیں، اور جتنا سیکھیں اس پر عمل بھی کریں۔ تو انتخاب کیا ہوا؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا، سلیکٹ کیا گیا، اور بلا کر امیر المومنین نے کہا انکا رجل شاب عاقل لا نتہمک کنت تکتب الوحی۔ کتنے سارے تمغے دیے دیکھو ان کو، کہا کہ زید تم جوان آدمی ہو، انکا رجل شاب، تم جوان ہو، اور لا نتہمک، تمہارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تمہاری جوانی بے داغ ہے۔ یہ تمغہ کسی جوان کو مل جائے بہت بڑی بات ہے کہ تمہاری جوانی بے داغ ہے، اور کنت تکتب الوحی، اور ایک اور کہا عاقل، تم سمجھدار آدمی ہو، سمجھدار جوان ہو،
تمہارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، بے داغ جوانی ہے تمہاری، اور تمہارے لیے شرف کی بات یہ ہے کہ تم وحی لکھتے تھے، جو وحی کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا، قرآن نازل ہوتا تھا، وہی حدیث نازل ہوتی تھی، جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو تم لکھتے تھے۔ اسی لیے فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَجْمَعْهُ، تم کو ہم یہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ تم قرآن کو سب جگہ سے تلاش کر کے ایک ساتھ ایک جگہ اکٹھا کر لو۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بالکل وہی سوال جو امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، اب یہ دونوں کی بات تو ان کو نہیں معلوم، لیکن وہی سوال زید بن ثابت دونوں سے کر رہے ہیں، کیف تفعلان شیئا ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ تھے جن کے دل بالکل پاکیزہ تھے، کہا کہ آپ دونوں وہ کام کیسے کرو گے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام متبع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے ہوئے علم کی بنیاد پر عمل کرتے تھے، اور نبی کی پیروی بالکل اسی انداز میں کرتے تھے جیسے کرنا چاہیے۔ یہ دونوں نے پھر سمجھایا ان کو کہ نہیں آپ اس بات کو سمجھو کہ یہ ضروری ہے، تو کہتے ہیں پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، اور لیکن ایک بات کہی ہے، واللہ لو، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ مجھ کو، یہ دونوں بزرگ ہستیاں ذمہ داری دیے ہوتے کس چیز کی، لو امرانی، اگر یہ دونوں حکم دیے ہوتے کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے کا، تو یہ کام میرے لیے آسان ہوتا، لیکن قرآن کو جمع کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اتنا بڑا کام، اتنی بڑی ذمہ داری دیے تھے، پہاڑ کو ہٹانا آسان ہے لیکن یہ کام کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے ان کے ذریعے سے کام لیا۔ یہ علم اگر حاصل کیا جائے، کوشش کی جائے تو مشکل بھی نہیں ہے۔ ایک جوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے ان دو عظیم ہستیوں کے ذریعے سے منتخب فرمایا، تو ہر جوان کے لیے ضروری ہے کہ علم کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط بنائے، مثالی بنائے۔ ایک مجلس تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے ساتھ، جس میں بزرگ صحابہ بیٹھے تھے، ایک بچہ بھی تھا۔ بچہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ بتاؤ ایسا کون سا درخت ہے جس کی پتیاں نہیں گرتی، اس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ صحابہ کرام سب ادھر ادھر فلاں درخت ہے فلاں درخت ہے، الگ الگ جھاڑ کے نام بولنے لگے، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے یہ حدیث سنا ہوگا، تو آپ کو یاد آ گئی ہوگی کون سا جھاڑ تھا وہ؟ کھجور کا درخت تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے سے ننھے صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو کسی نے جواب نہیں دیا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن نہیں بولا۔ آپ نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت سے مراد یہ ہے، اس کی ایک الگ تفصیل ہے کہ جیسے کھجور کا درخت ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے، ویسے مومن کو بھی فائدہ مند ہونا چاہیے۔ کھجور کے درخت کا تنا اس وقت کولم اور بین کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی پتیاں ٹہنیاں چھت میں استعمال ہوتی تھی، کھجور کھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، گٹھلی جانور کے کھلانے کے لیے غذا کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اور بھی کئی فائدے اس کے اندر ہیں جو تفصیل ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ جیسے وہ کھجور کا درخت فائدہ مند ہے، مومن کو بھی فائدہ مند ہونا چاہیے۔ اب مجلس ختم ہوئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اپنے والد بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے جب مجلس سے نکلے تو کہا کہ ابا جان مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن آپ لوگ جیسے بڑے بڑے صحابہ خاموش سے تو میں نہیں بولا۔ کہا کہ بیٹا اگر بول دیا ہوتا تو میرا سر اونچا ہو جاتا کہ کسی کو جواب نہیں بنا، میرے بیٹے کو جواب بنا تھا۔ تو بچہ بھی کبھی کبھی جو ہے علم کے ذریعے ایک مثالی بچہ بن سکتا ہے، یعنی اس کی پہلی بنیاد ہے۔ تو مثالی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم سے اپنا رابطہ جوڑیں۔ آپ یہ جو مجلس میں آئے ہیں، ابھی آپ نے سنا مولوی صاحب سے قرآن کی عظمت کے تعلق سے، قرآن کو روز پڑھیے۔ آپ نے سنا نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کتنی صورتیں یاد کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کتنی صورتیں سن کے یاد کی ہے؟ 70 صورتیں یاد کی ہے بچپن میں، اسی عمر میں، اور بعد میں تو بہت بڑے عالم بن گئے، اتنے بڑے عالم بنے تھے، کہتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہر آیت کس وجہ سے نازل ہوئی وہ مجھ کو معلوم ہے، اور ہر سورت کہاں نازل ہوئی وہ بھی مجھ کو معلوم ہے، لیکن اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے کہا، اس کو اپنے بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں بول رہے، اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ کسی علاقے میں ایسا شخص رہتا ہے جس کو ایسی بات معلوم ہے جو مجھ کو نہیں معلوم، تو میں رَكِبْتُ الْإِبِلَ، میں اونٹ پر سوار ہو کر اس کے پاس جاؤں گا۔ اتنا بڑا عالم
اتنا بڑا عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی اگر کوئی بات مجھے نہیں معلوم ہوگی تو میں جا کر اس سے علم حاصل کر لوں گا۔ ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، قرآن سے رابطہ قائم کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے ذریعے سے علم ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ مثالی بننے کے لیے اہم ترین چیز ہے، بنیاد جو ہے، فاؤنڈیشن ہماری زندگی کی وہ ہے، وہ عقیدہ ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش بھی چاہیے اور دعا بھی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اصحاب الکہف جو ہیں، جس کا واقعہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی کچھ لوگ جو ایمان لانے کے بعد جن کے دلوں میں اللہ نے توحید ڈال دی، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے یہ، جو بادشاہ تھا دقیانوس، اس کے وقت کی بات ہے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہا ہے، اللہ کی عبادت کا پیغام نہیں دے رہا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے توحید ڈال دیا۔ یہ چند نوجوان اکٹھا ہوئے، اور جب یہ آپس میں ایک ساتھ جمع ہوئے تو ان لوگوں نے آپس میں یہ بات کہی۔ اس کے بعد اپنے ایمان کے بارے میں ان کو خطرہ تھا تو غار میں جا کر چھپ گئے، اور غار میں جب پناہ لیے تو اللہ نے قرآن میں ان کا واقعہ ذکر کیا۔ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ ہدایت کے راستے پر آئے تھے تو ہم نے اور ان کو مضبوط کر دیا ہدایت میں۔ پورا واقعہ ان کا ہے، وقت نہیں ہے بتانا، مقصود یہ ہے کہ جب یہ غار میں پناہ لیے، اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا، جب یہ لوگ غار میں پناہ لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو ان لوگوں نے ایک دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی، کسی کو یاد ہے؟ ہاں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ سورہ کہف کی 10ویں آیت ہے۔ یہاں پر وہ 10 آیتیں ختم ہوتی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ لو، اور ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر دجال تمہارے سامنے آ جائے تو اس کے سامنے ان آیت کی تلاوت کرنا۔ یہ آخری آیت ہے، اس میں 10ویں آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے، ابھی آپ نے سنا نا، تنہائی کے فتنے، موبائل کی جو ناجائز اور غلط استعمال ہے، ان سب سے بچنے کے لیے آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی آپ بلینکٹ اوڑھ کے اپنے ابو امی سے تو بچ جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر سے باہر جا کر سماج کے دوسرے لوگوں سے بچ جا رہے ہیں، لیکن اگر بچنا ہے تو اس اللہ سے، اس ذات سے بچیے۔ اللہ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مِنَ الْقَوْلِ مَا لَا يَرْضَى، لوگ جب ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی ان کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، آپ کو اللہ رب العالمین کے علم سے، آپ اس کی پکڑ سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس لیے یاد رکھیے، جہاں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کا احاطہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہاں تک ہے جہاں تک اس کا علم ہے، تو اللہ کا علم تو سب جگہ ہے نا، اور اللہ رب العالمین پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ہم کہاں جائیں گے بچ کے؟ کس جگہ جا کر کوئی کام کر لیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا، جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یاد رکھ، ہر جوان یہ سمجھ لے کہ یہ حضرت لقمان آپ سے بول رہے ہیں، مجھ سے بول رہے ہیں، آپ سے بول رہے ہیں۔ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے یاد رکھ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی کام کرے گا، کہاں کرے گا؟ فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان میں جا کر، جنگل کے دور دراز علاقے میں جا کر کوئی کام کرے گا، او فی السماء، سماوات، آسمانوں کی بلندی میں کوئی کام کرے گا، او فی الارض، یا پوری زمین کے کسی کونے میں جا کر کوئی کام کرے گا، یأتی بہ اللہ، اللہ قیامت کے دن اس کو پیش کر دے گا، تیری اس برائی کو بھی، تیری اس نیکی کو بھی۔ سوچ لیجیے کتنا بچو گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ رب العالمین باریک بین، ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ کتنا بچو گے، کہاں کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے اللہ کی زمین سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اسی لیے یاد رکھو، حقیقت میں ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے اندر حیا پیدا کیجیے، شرم پیدا کیجیے۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
کہا کہ اللہ کے رسول کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ نے بڑی چھوٹی سی وصیت فرمائی، لیکن اتنی زبردست ہے وہ، کہا کہ استحی من اللہ کما تستحی رجلا صالحا من قومک، اللہ سے ایسے شرم کرو جیسے اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے شرم کرتے ہو۔ اب اس پر غور کر لیجئے، آپ میں سے کوئی جوان اگر بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اپنے باپ کے سامنے نہیں پی سکتا، کسی عالم کے سامنے نہیں پیے گا، اپنے بزرگ کے سامنے نہیں پیے گا، کیوں؟ شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ تو اگر اکیلے میں پی رہے ہو تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ تنہائی میں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو؟ تو کہا جیسے اس آدمی سے شرماتے ہو جس کی عزت کر رہے ہو، ویسے اللہ رب العالمین سے حیا کرو، اللہ رب العالمین سے شرم کرو۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ فتنوں سے آپ بچ جائیں۔ تو تنہائی کے فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کو ایمان ضروری ہے، اور ہر قسم کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ کے ایمان کی، عقیدے کی مضبوطی ضروری ہے۔ مضبوطی کے لیے آپ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت سارے فرامین ہیں، قرآن کی آیات ہیں جس میں ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا تذکرہ ہے، اس لیے محدثین کا منہج یہ ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ بڑھتا کس چیز سے؟ گناہ، نیکیوں سے، اور گھٹتا کس چیز سے؟ گناہ سے۔ اور یاد رکھیں کچھ گناہ تو اتنے گمبھیر ہے، اتنے خطرناک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا ینتہب نہبۃ ينظر الناس يرفع الناس الیہ فیہا ابصارهم وہو مؤمن۔ لوگوں یاد رکھو، بدکاری کرنے والا، بلاکاری کرنے والا انسان، زنا کرنے والا انسان زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، ڈاکو ڈاکہ ڈالتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ یہ ایسے خطرناک جرم ہے جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ کیسا ہوتا ہے پھر معاملہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، رئیس المفسرین، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں برکت کی دعا دی تھی، انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ کیسے ہوتا ہے۔ ایمان انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ نے انگلیوں میں انگلی ڈال کر بتایا کہ جب وہ انسان ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو ایمان ایسے اس کے اوپر نکل جاتا ہے۔ وَفَوْقَهُ كَالظُّلَّةِ، ایمان، یہ آدمی ہے، یہ ایمان ہے، گناہ کرتے وقت یہ ایمان اس کے اوپر ایسے سائے کی طرح جاتا ہے۔ جتنی دیر وہ زنا کے کام میں ہے، شراب پیتے ہوئے ہے یا شراب کے نشے میں ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، اتنی دیر اس کا یہ ایمان اس کے اوپر سائے کی طرح ہے۔ فَإِن رَجَعَ، اگر اس گناہ سے وہ واپس لوٹ جاتا ہے، رَجَعَ الْإِيمَانُ إِلَيْهِ هَكَذَا، ایمان اس کے پاس ایسے ہی واپس آ جاتا ہے۔ اب جواب دیجئے، اگر یہ گناہ کرتے ہوئے انسان کی موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ کس حالت میں موت ہوئی اس کی؟ ایمان کہاں تھا؟ اس کی روح نکلنے سے پہلے اس کا ایمان نکلا ہوا ہے۔ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے یہ، گناہوں کو ہلکے مت لیجئے۔ اور ہم تو جتنے گناہ کر رہے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے لوگوں سے کہا تھا، انس بن مالک صحابی ہے، تابعین سے انہوں نے کہا تھا انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر وان كنا لنعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، لوگوں تم ایسے ایسے کام کرتے ہو تمہارے حساب سے وہ بہت زیادہ باریک ہے، تم ان کو ہلکے میں لیتے ہو، حالانکہ انہی گناہوں کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر! اگر آج کا دور دیکھ لے، ہماری بے حیائی کو دیکھ لے، ہماری بے غیرتی کو دیکھ لیتے تو کیا فتویٰ دیتے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے۔ تو یہ اصحاب کہف نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے جو توفیق دیا تھا ایمان کی، اس کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے اور اللہ سے دعا کیے۔ سورہ کہف کی 10ویں آیت ہے، اس کو ضرور یاد کیجئے اور اپنی دعاؤں کا حصہ بنا۔ ابھی مولوی صاحب بولے نا، دعا اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، دعا میں اس کو ضرور پڑھیے۔ ربنا ہیئ لنا، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اے ہمارے رب ہم کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے معاملے میں راہ یابی کو، سیدھے راستے کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ سیدھے راستے پر چلتے چلتے موت ہو جائے گی تو جنت بھی ملے گی، اور رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہاں پہلے رحمت کا سوال ہے، پھر ہدایت کا سوال ہے۔ تو رحمت اللہ سے مانگیے، دعا کیا یاد کریں گے؟ بولیے کون سی سورہ؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 10، اس میں آیت کو آپ دیکھ لیجئے، ربنا آتنا، یہاں سے آپ کو یہ دعا یاد کرنا ہے۔
تو پہلی چیز آپ کو ہم نے بتایا کہ مثالی بننے کے لیے آپ کو علم سے رابطہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. ایک اور چیز ہے کہ آپ کا مسجد سے مضبوط تعلق ہو. مسجد سے جوان خاص طور سے بھی آپ نے سنا نا وہ جوان جس نے تہجد پڑھا تھا, ایسے کئی صحابہ ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں جوان تھا, غیر شادی شدہ کنوارا جوان تھا, وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ, مسجد میں ہی سوتا تھا, میرا ٹھکانہ ہی مسجد تھا. کتنے جوان ہیں جن کا ٹھکانہ مسجد ہو؟ سب کا ٹھکانہ نکڑ ہے, دکانیں, ہوٹلیں ہیں, گراؤنڈ ہے, سب جگہ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے, راتیں گزر جا رہی ہیں. ایسے ایسے ملیں گے پوری رات گزر گئی, فجر کے وقت جا کر سوتے ہیں, بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ جانور والا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ دل میں اتاریے اس کو. اللہ نے وہ لوگوں کے بارے میں جن کو کہا جن کے جو ہدایت سے جن کا تعلق نہیں ہے, ان کے دل ہے لیکن سمجھتے نہیں, آنکھیں لیکن دیکھتے نہیں, ان کے کان ہے لیکن سنتے نہیں. اولئک کالانعام, ایسے لوگ جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے, وہ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. یہ اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کے حوالے سے بات کہی ہے, لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق دین سے برائے نام ہے, صرف نام کے مسلمان. ایک جوان ایک مرتبہ میں نے دیکھا, اس سے نام تھا عبدالسلام, 20 سال کا جوان. میں پوچھا کلمہ یاد ہے آپ کو؟ تو کلمہ بھی یاد نہیں تھا اس کو, پہلا کلمہ بھی تک یاد نہیں تھا اس کو. علی عقیل صاحبہ بھی بولے نا, بنیادی چیز ہے کہ آپ کو تعلیم کا مرکز بنانا چاہیے, مکتب کو مضبوط کرنا چاہیے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں. تو ایک چیز ہے آپ علم سے رابطہ جوڑیں, دوسرا اپنے عقیدے اور ایمان کو مضبوط کریں, تیسرا ہے کہ مسجد سے رابطہ جوڑیں. مسجد سے رابطہ ہوگا تو آپ کے دل میں وہ ایمان آئے گا, وقت زیادہ ہو جائے گا. ورنہ سورہ نور میں آپ پڑھیں, اللہ نے اپنے نور کی جو مثال دیا ہے, وہ نور کی مثال اللہ رب العزت نے دینے کے بعد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے مرد جو مسجدوں میں تیار ہوتے, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, مسجدوں میں تیار ہوتے وہ مرد جن کو ان کی تجارت, ان کے خرید و فروخت, ان کے دنیاوی کام اللہ کے دین سے, نماز قائم کرنے سے, اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے. یعنی مسجد سے اگر رابطہ ہوگا تو آپ کا ایمان انشاءاللہ مضبوط ہوگا. شادی کے پہلے بھی آپ کا تعلق مسجد سے ہو, شادی کے بعد بھی آپ کا تعلق مسجد سے ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن اپنی بیوی سے تھوڑا سا بات تو میں ہو گئی کچھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے گئے, تو دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے, فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر. کہاں ہے علی؟ تو دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, بات بگاڑنے کے لیے نمک مرچی لگا کر بتایا جاتا ہے, جتنا ہوا نہیں اس سے زیادہ بتا دیتے ہیں. روتے ہوئی بیٹی گھر آ گئی, ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں, اور ماں باپ محبت میں جذبات میں بیٹی کا گھر خود اجاڑ دیتے ہیں. جبکہ ایسے موقع پر سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ بیٹی کی بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. ایسے بہت سے گھر اجڑ جاتے ہیں, بیٹی مائکے بیٹھ جاتی ہے مجبور, ماں باپ کی اور بالخصوص ماؤں کی غلطی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پر, اس کو شے دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کانت بینی و بینہ شیء فغاضبنی فلم یقل عندی, کہا کہ ابا جان تھوڑی سی بات بگڑ گئی تھی میرے اور ان کے بیچ میں, میرے اور میرے شوہر کے بیچ میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا, تو آج قیلولہ میرے پاس نہیں کیے, کہیں اور چلے گئے. ناراض ہو کر قیلولہ گھر میں نہیں کیے دوپہر میں جو سو رہے ہیں. آج پوری قوم فجر کے ٹائم سو رہی ہے, قیلولہ کی ضرورت ہی نہیں. قیلولہ سے محروم ہو چکے, جبکہ سنت ہے یہ. فجر پڑھنے والے, ایک تو نہیں پڑھنے والے تو سو ہی رہے, جو پڑھنے والے وہ بھی سو رہے ہیں بیچارے, کیسی بھی آ کر فجر پڑھے اور جا کر پھر فوراً بستر میں پڑ جاتے ہیں. فجر کے بعد کی برکتوں کو حاصل کرو, فجر کے بعد تجارت کرو, اس میں برکتیں ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی بیوی نے کہا کہ قیلولہ نہیں کیے, کہیں چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ ڈھونڈو تو ذرا علی کہاں ہے. دیکھیے چھوٹے بھائی ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, داماد بھی ہیں, امتی ہیں, عمر میں بہت کم ہے, تقریباً 30 سال کا فاصلہ ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کے لیے ان کو بھیجے, جو تلاش کرنے گئے تھے وہ ڈھونڈے ادھر ادھر یا تلاش کرتے ہوئے گئے, تو سیدھے وہ مسجد پہنچے. مسجد میں گئے تو دیکھے حضرت علی سو رہے ہیں مسجد میں. یعنی گھر سے غصہ ہوئے تو کہاں گئے؟ مسجد گئے. یہاں غصے میں نہ جانے کیا کیا کرنے لگتے ہیں لوگ, کہیں گٹکا کھا رہے ہیں, کہیں سگریٹ پی رہے ہیں, بہت بڑا ہی ٹینشن ہے, دارو پینے لگتے ہیں. لیکن یہاں ٹینشن گھر سے آیا تو کہاں گئے؟ مسجد گئے, مسجد میں جا کے سو گئے. آ کے صحابی نے بتایا کہ اللہ کے رسول مسجد میں سو رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہا کہ بلا کے لاؤ اس کو, میری بیٹی کو ناراض کر کے وہاں جا کے سو رہا ہے, نہیں, غصے کا کوئی اظہار نہیں کیا. جبکہ ہر اعتبار سے حضرت علی چھوٹے ہیں, لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے, کبھی کبھی بڑوں کو بھی جھکنا پڑتا ہے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس خود گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم,
اور جا کر دیکھا حضرت علی سو رہے تھے اور ان کا کپڑا ہٹ گیا تھا پیر سے، تو اس جگہ پر مٹی لگ گئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ، اے مٹی والے اٹھ جاؤ. بڑی محبت سے آپ نے ان کی جسم کی مٹی ہٹائی. اور اب سوچئے کہ وہ کتنی محبت ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ نام اتنا پسند آ گیا کہ اگر کوئی ان کو ابو تراب بول دیتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ نام ملا تھا، اے مٹی والے اٹھ جاؤ. اتنی محبت سے آپ. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ رابطہ مسجد سے ہونا چاہیے. مسجد میں آئیے، نمازوں سے آپ کا رابطہ، اور جب وقت بالکل ختم ہو گیا بس آخری ایک بات یہ کہ قرآن سے آپ اگر جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے چارجر ہے قرآن. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تذکرہ میں نے کیا. ایک دن رات میں تہجد پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. تلاوت کی آواز آئی تو حضرت ام المومنین سے آپ نے پوچھا کہ کس کی تلاوت ہے؟ اب وہ اکثر پڑھتے تھے تو ان کی آواز کو پہچانتی تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی آواز کو. ام المومنین نے کہا کہ عبداللہ پڑھ رہے ہیں قرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست ان کی فضیلت بیان کی. من سرہ ان یقرأ القرآن غزا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد. جس کی تمنا ہے کہ اب بالکل قرآن تازہ اس انداز میں نازل ہوا ہے ویسا پڑھے تو عبداللہ بن مسعود کے انداز میں قرآن پڑھے. یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی بڑے تہجد گزار آدمی تھے. ان سے ایک کمی ہو رہی تھی کہ فرض تو پڑھ رہے تھے، تہجد نہیں پڑھ رہے تھے. ایک دن خواب دکھا ان کو کہ دو لوگ آئے، مجھ کو اٹھا کر لے گئے اور ایک کنواں ہے بڑا، اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے اور وہ مجھ کو پھینکنا چاہتے ہیں اس میں، ایسا لگ رہا ہے مجھے، میں ڈر رہا ہوں. تو تیسرے نے آ کر کہا کہ لم ترع، ڈرو مت، تم کو نہیں ڈالیں گے. کہتے ہیں یہ خواب میں نے اپنی بہن سے بتایا حفصہ رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل. عبداللہ بڑے اچھے جوان ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، ایک کمی ہے اگر تہجد پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا. ان کے بیٹے سالم کہتے ہیں اس دن کا دن تھا کان عبداللہ لا ینام من اللیل الا قلیلا. عبداللہ رات میں میرے ابا جان بہت کم سوتے تھے، رات کا اکثر حصہ تہجد میں گزرتا تھا. کچھ دن بعد پھر خواب دیکھا. اب خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کے اندر یہ طاقت ہے، یہ خصوصیت ہے کہ جہاں چاہتا ہوں میں اس کے ذریعے سے اڑ رہا ہوں پوری جنت میں، جہاں چاہ رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں. جب یہ خواب بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ رجل صالح. عبداللہ اب نیک ہو چکے ہیں، جو کمی تھی وہ پوری ہو چکی ہے. ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، کہاں کہاں کمی دکھتی ہے. کوئی اگر ہماری کمی پر تنقید کر دے تو اس سے برا نہ مانے، اس سے ناراض نہ ہو جائیں، بلکہ اس بات کو یاد رکھیں میری کمزوریوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے، میری کمزوریوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے وہ دشمن کیوں نہ ہو، اس سے محبت اور بڑھتی ہے. اگر کوئی آپ کو بتائے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے تو آپ اس کو خوش ہو، آئینہ سمجھ کر اپنی اصلاح کریں. جیسے آئینے کے سامنے اپنا چہرہ سنوارتے، اپنے کپڑے سنوارتے، اصل چیز یہ ہے ان تزین باطنک للحق کما زینت ظاہرک للخلق. تقوی یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کو اتنا اللہ کے لیے خوبصورت بنا لیں جیسے باہر کو، ظاہر کو لوگوں کے لیے خوبصورت بناتے ہیں. وقت ختم ہو چکا. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جس کے ذریعے سے آپ ایک اپنے آپ کو مثالی جوان بنا سکتے ہیں. باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں انشاءاللہ، پھر کسی موقع پر اللہ کی توفیق سے بات اور بیان کی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق بخشے، پھر آپ سب کو اس کی توفیق دے کہ آپ اپنی زندگی کو مثالی زندگی بنائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ابھی آپ شیخ سے کتابی نوجوان کے موضوع پر سماعت کرنا رہے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ موضوع میں جو بھی باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے رات کی زندگی میں وہ عمل پیدا فرمائے. اور پہلی نبی کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے